ویلکم بیک. بلیٹن کا آغاز کریں. پنڈورا پیپرز کے انکشافات. وزیر اعظم عمران خان نے تحقیقات کے لیے اہم فیصلہ کر لیا. وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کے تحت ایک اعلیٰ سطح کا سیل قائم کر دیا ہے. سیل پنڈورا لیکس میں شامل تمام افراد سے جواب طلبی کرے گا اور حقائق قوم کے سامنے رکھے جائیں گے. ملکی سیاست میں تہلکہ مچانے والے پنڈورا پیپرز کی تحقیقات کے لیے وزیر اعظم کا بڑا اعلان. پنڈورا پیپرز کے ذریعے بے نقاب ہونے والے 700 افراد سے پوچھ گچھ کے لیے تحقیقاتی سیل قائم. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے وزیر اعظم کی سربراہی میں قائم ہونے والی تحقیقاتی سیل کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پنڈورا پیپرز تحقیقات کے لیے وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح کا سیل قائم کر دیا ہے. سیل پنڈورا لیکس میں شامل تمام افراد سے جواب طلبی کرے گا اور پنڈورا پیپرز کے حقائق قوم کے سامنے رکھے جائیں گے. ذرائع کے مطابق تحقیقاتی سیل کی سربراہی وزیر اعظم عمران خان خود کریں گے، جبکہ تحقیقاتی سیل کی معاونت FIA، نیب، FBI کرے گی. پنڈورا پیپرز میں کمپنیوں کے قانونی ہونے یا نہ ہونے کی تحقیقات ہوں گی. سیل کمپنیوں کے سرمایہ کی قانونی حیثیت کی انکوائری کرے گا. وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ اعلان پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں کیا گیا. بیٹھک کے دوران پنڈورا پیپرز میں شامل افراد کے خلاف تحقیقات کے لیے تجاویز پر غور کیا گیا. اجلاس میں وفاقی وزراء اور پارٹی کی سینئر قیادت نے شرکت کی. وزراء اور اٹارنی جنرل پر مشتمل کمیٹی نے وزیر اعظم کو پنڈورا لیکس کی ابتدائی رپورٹ پیش کی. جہاں امیروں کے جزیرے اور غریبوں کا سمندر ہو وہ ملک کامیاب نہیں ہو سکتا. وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر واضح کر دیا. انہوں نے کہا ماضی میں غلط معاشی پالیسیاں اختیار کی گئیں. پہلے ملک میں پیسہ آ جائے پھر اسے فلاحی ریاست بنانے کا فیصلہ غلط تھا. مدینہ میں پہلے فلاحی ریاست قائم ہوئی پھر خوشحالی آئی. یہ جو سوچ ہے نا کہ پہلے ہمارے پاس پیسہ ہوگا پھر وہ ہم غریبوں کی طرف لگائیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فنڈامنٹلی غلط فیصلے تھے. جو مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا پہلے انہوں نے فلاحی ریاست بنائی پھر خوشحالی آئی تھی. یہ بیسز ہے ایک سویلائزیشن. انصاف کا نظام صرف پیسے والے لوگوں ایک غریب آدمی اور ایک طاقتور کا مقابلہ ہو جائے عدالت میں، وہ کبھی غریب جیت ہی نہیں سکتا، اس کو انصاف ہی نہیں مل سکتا. جو سارا سسٹم کیٹر کرتا ہے چھوٹے سے لوگوں، امیروں کا ایک جزیرے ہو اور غریبوں کا سمندر ہو، یہ کبھی معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا. ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں وہ معاشرہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوتی. وہ معاشرہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں پارلیمان اور میڈیا کی زبان بندی ہو اور آئین کو ردی کا ٹکڑا سمجھا جائے. وہ معاشرے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. وزیر اعظم کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کہا جہاں ملک کا وزیر اعظم فیک نیوز کی انڈسٹری چلاتا ہو اور اپنے مافیا کی خود سرپرستی کرتا ہو. عمران صاحب حکومت میں آنے کے لیے آپ نے قوم کی فیک منصوبوں کا چورن بیچا اور اب آپ کی سیاست نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز نہیں بلکہ نواز شریف کے نواسے کے خلاف فیک نیوز پر ہے. کاش آپ FIA اور نیب کو تحقیقات اور گرفتاری کا حکم دیتے. اپنے وزراء اور ATMs کے خلاف JIT بنانے کا اعلان فوراً FIA اور ایسڈ ریکوری یونٹ کے ذریعے نیشنل کرائم ایجنسی کو تحقیقات کے لیے خط لکھتے. پنڈورا پیپرز ٹائے فش ہیں، کچھ نہیں نکلا. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد بولے وزیر اعظم نے پنڈورا پیپر پر تحقیقات کا حکم دے دیا. عمران خان کے بیان نے سب کو چپ کروا دیا ہے. وزیر اعظم نے کہا ملک کو نقصان پہنچانے والوں سے بات نہیں ہوگی. منسٹر نے جاری کرنا ہے، پرائم منسٹر نے کیا ہے اور اس نے کہا یہ 700 کے 700 لوگ ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا. گڈ انف. پرائم منسٹر نے کہا ہے پاکستان کے آئین اور قانون پر یقین لائیں گے، اس سے بات چیت ہو سکتی ہے. جو دہشت گرد ہیں جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے ان سے بات چیت نہیں ہوگی. پنڈورا باکس کیا نکلا، ٹینٹ فش یا کیا کھیڑا پہاڑ نکلا چوہا، یہ نام تو پہلے بھی چل رہے تھے. اور عمران خان کے بیان دینے کے بعد میرا خیال ہے عمران خان کے بیان نے سب کے منہ چپ کر دیے. اس نے کہا کسی کو نہیں چھوڑیں گے جو ہوگا. حالات جو ہیں دیکھیں افغانستان کے حالات حساس ہیں، ہم وہاں بہتری چاہتے ہیں لیکن ہم اس حد تک بہتری چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے ادارے بھی آن بورڈ ہوں اور اس کے لیے آن لائن ویزا بہتر سہولت ہے.
सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान कहते हैं मौजूदा हुकूमत आवाम ने मुंतखब नहीं किया। पेंडोरा पेपर पर बहस हो रही है, लेकिन पैनामा में जिनके नाम आए थे उनका क्या बना? मईशत तबाह कर दी गई, डॉलर 173 तक जा पहुंचा। हम चोर और धांधली वालों से इस्लाहात कबूल नहीं करेंगे। पेंडोरा पेपर्स में नाम आने पर शर्जील मेमन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला पार्टी क़यादत करेगी। मंजूर वसान कहते हैं 5 साल पहले पेशगोई की थी कि ब्यूरोक्रेट्स और सियासी लोगों के एहतसाब का सिलसिला चलेगा। अपने बयान में मंजूर वसान ने कहा इमरान खान पेंडोरा पेपर में मुलविस वज़रा को 4 या 5 दिन के लिए फारिग करेंगे। हुकूमत की वजाहतें आना कुछ तो दाल में काला है। मौजूदा सिस्टम मुल्क नहीं चला सकता। कहा नवाज शरीफ जैसा हशर इमरान खान के साथ ना हो। दुनिया भर में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विसेज डाउन है। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने वालों को मुश्किलात है, कुछ गलत हुआ है जिस पर काम कर रहे हैं, जल्द ठीक कर लेंगे। फेसबुक पर पैगाम, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विसेज आलमी सतह पर डाउन है। PTA तफसीलात हासिल करने की कोशिश कर रहा है, तर्जुमान PTA ने वाज़े तौर पर बताया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बढ़ती महंगाई का एतराफ़ कर लिया, साथ ही दावा किया कि पाकिस्तान में सबसे कम कीमत पर डीजल और पेट्रोल दिया जा रहा है। तेल की कीमतें 100% बढ़ी, हमने सिर्फ 22% इजाफा किया। दुनिया में गंदम की 37% कीमतें बढ़ी, हमने सिर्फ 12% बढ़ाई। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन कहते हैं माजी में मुतवस्सित तबके की आमदन के लिए कुछ नहीं किया गया, गरीब सिर्फ तरक्की के ख्वाब ही देखता रहा। वज़ीर आज़म ने कहा गरीब को बाइख्तियार बनाने के लिए काम होना चाहिए। मुआशी तरक्की के लिए मुआशी पॉलिसीज़ का तसलसल नागुज़ीर है। पहली बार तरक्की के सफ़र में निचले तबके को तरजीह दी गई है। बिजली की कीमतें दुगनी हो चुकी, महंगाई के सुनामी से अवाम का जीना दूभर हो गया, रोजगार छीनने लगे और महंगाई करने वालों को इलेक्शन में हिसाब देना होगा। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं जनूबी पंजाब के नौजवानों का 30% कोटा हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। मौका मिला तो किसानों की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ करेंगे। पेट्रोल बम के बाद अवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली 1 साल के लिए ₹1.65 फी यूनिट महंगी कर दी गई। फैसले से बिजली सारिफीन पर 90 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक के सारिफीन बच गए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बिजली महंगी करने के इकदाम को जुल्म करार दे दिया। कायदे बे इख्तलाफ शहबाज शरीफ एक बार फिर हुकूमत पर गरज पड़े। उन्होंने कहा अवाम पर महंगाई की मुसलसल बिजलियां गिराई जा रही हैं। हुकूमत आसमानी बिजली बनकर कौम पर गिरी है। हुक्मरानों ने अवाम को सिर्फ महंगाई दर महंगाई दी है। बिजली की तकसीम कार कंपनीज के नुकसानात में इजाफा, वसूलियों में कमी। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक डिस्कोस के नुकसानात 38.55% तक पहुंच गए। नून लीगी MPA इख्तियार वली का पेट्रोल कीमतों के खिलाफ अनोखा एहतजाज सामने आया। खैबर पख्तूनख्वा के मेंबर सूबाई असेंबली पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद साइकिल पर असेंबली पहुंचे। मेंबर असेंबली ने एहतजाजन MPA हॉस्टल से सूबाई असेंबली तक इजलास में शिरकत के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया। इख्तियार वली ने कहा कौम साइकिल की सवारी पर मजबूर है और वजीर आज़म हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ की नमाज जनाजा जर्मनी में अदा कर दी गई और मैयत लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। कराची में तदफीन के लिए तैयारियां जारी हैं। कॉमेडी के बादशाह उमर शरीफ का सफर आखिरत, नमाज जनाजा जर्मनी में अदा की गई। लेजेंड अदाकार की नमाज जनाजा न्यूरमबर्ग की तुर्किश मस्जिद में अदा की गई, जिसमें उमर शरीफ के मुद्दाहों समेत पाकिस्तानी कौंसल खाने के अमले और पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर के मुताबिक जसद खाकी बुध की सुबह कराची पहुँचेगा, जबकि बुध के रोज दोपहर 3 बजे उमर शरीफ पार्क में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। मौलाना बशीर फारूकी उमर शरीफ की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इससे कबल अदाकार उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर ने कराची में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पर हाजिरी दी और वालिद की तदफीन के लिए कब्र की जगह का तयन करने के लिए दिगर लवाहिकीन और इंतजामिया से मशावरत की। मजार के दाखिली रास्ते से मुल्हिक कब्रिस्तान में लेजेंड अदाकार के लिए कब्र तैयार की गई है। कोरोना वैक्सीनेशन की जाली इंदराज का सिलसिला जारी है। लंदन में मुकीम साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को साइनोवैक के बाद
کینسائنو کی سنگل ڈوز بھی لگ گئی ہے۔ نواز شریف کو کینسائنو سنگل ڈوز ویکسین نارووال کے پبلک اسکول سے لگی۔ محکمہ صحت نے نواز شریف کی جعلی انٹری کو شرارت قرار دے کر انٹری کا ڈیٹا ہٹا دیا۔ ملک بھر میں کرونا کنٹرول ہونے لگا۔ کرونا مثبت کیسز کی شرح 3% سے نیچے آ گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 1490 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ عالمی وائرس مزید 27 زندگیاں نگل گیا۔ طوفان سے ماہی گیروں کی 60 کشتیاں اور بارشوں سے 100 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا۔ ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی کہتے ہیں اداروں کی بروقت کارروائی سے نقصانات کم ہوئے۔ کوئٹہ میں آن لائن میڈیکل ٹیسٹ کے خلاف طلبہ سراپا احتجاج ہیں۔ مشتعل طلبہ نے سرکاری گاڑیوں پر پتھراؤ کیا ہے۔ آن لائن میڈیکل ٹیسٹ کے خلاف کوئٹہ میں طلبہ احتجاج کرتے ہوئے مشتعل ہو گئے۔ طلبہ کے پتھراؤ سے سرکاری املاک کو نقصان پہنچا۔ مشتعل طلبہ نے ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس کے بعد طلبہ کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا گھر ہے، ہم یہاں پہ ہمیں انصاف ہی نہیں ہے، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم کہاں جائیں؟ آج بھی ہم نے جیسے ہی اپنی ریلی نکالی تو پولیس والوں آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کیسے ان لوگوں نے ہم پر ظلم کیے، کیسے انہیں اسٹوڈنٹس سے مارے۔ نہ ان لڑکی میں تمیز ہے، نہ لڑکے میں تمیز ہے، وہ ہر کسی کو مطلب بالکل چھوڑ بھی نہیں رہتے۔ جب ہم لوگ وہاں سے نکلتے ہیں پھر ہمارے اوپر ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے، ہمارے اوپر پتھراؤ کیا جاتا ہے۔ کیا یہاں پہ، کیا بلوچستان میں، کیا پاکستان کے ایک شہری ہونے کے ناطے ہمارا اتنا بھی حق نہیں ہو سکتا ہے؟ مطالبات یہ ہیں کہ جو ٹیسٹ لیا ہوا ہے وہ انلیگل ہے، غیر قانونی ہے، ہم سے واپس دوبارہ ٹیسٹ لیا جائے، فزیکل ٹیسٹ لیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پاسنگ مارکس انہوں نے 65% کرائٹیریا رکھا ہوا ہے اس کو 50% پہ لایا جائے۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ چیئرمین نیب کی تعیناتی کا معاملہ، حکومت نے ہوم ورک مکمل کر لیا۔ کمیٹی ارکان کل وزیر اعظم کو حتمی سفارشات پیش کریں گے۔ ذرائع کے مطابق نیب آرڈیننس میں ترمیم کے لیے قائم حکومتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزیر قانون ڈاکٹر فروغ نسیم، مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان، وزیر اطلاعات فواد چودھری اور مشیر داخلہ احتساب شہزاد اکبر نے شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق حکومتی ارکان نے نیب آرڈیننس میں ترمیم کے لیے مختلف آپشنز پر غور کیا۔ دہشت گردوں نے شمالی وزیرستان کے علاقے گھریوم میں سیکیورٹی فورسز کی چوکی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں پاک فوج کا 30 سالہ جوان شہید ہو گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ESPR کے مطابق شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں نے فورسز کی چوکی پر حملہ کیا، جس کا پاک فوج نے بھرپور جواب دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے تحت مشترکہ فوجی مشقیں اختتام پذیر ہو گئیں۔ ISPR کے مطابق اختتام پذیر ہونے والی مشقوں کی تقریب نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں ہوئی۔ SOP کے تحت انسداد دہشت گردی پر پہلی فوجی مشقیں تھیں۔ مشقوں میں انسداد دہشت گردی کی عالمی کاوشوں کے تحت مظاہرہ کیا گیا۔ اس دوران پاکستانی اور چینی دستوں نے اپنے تجربات کا تبادلہ کیا۔ اینکر مرید عباس قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ ماڈل کورٹ میں مرید عباس قتل کیس کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہو گیا۔ ملزمان کے بیانات اور شناخت پریڈ کروانے والے میجسٹریٹ کا بیان قلم بند۔ عدالت نے سماعت 7 اکتوبر تک ملتوی کرتے ہوئے مزید گواہان کو طلب کر لیا۔ 9 جولائی 2019 کو عاطف زمان اور عادل زمان نے مرید عباس سمیت 2 افراد کو قتل کیا تھا۔ چیئرمین PCB رمیز راجہ کہتے ہیں ہم نے کرکٹ کی معیشت کو مضبوط بنانا ہے۔ کرکٹ کی معیشت کو مضبوط کر کے ہم دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کراچی کے تاجروں کا شکریہ بھی ادا کیا۔